अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम किस तरीके से अल्लाह ताला का अहकाम, अल्लाह ताला का पैगाम जो कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। हम बचपन से ही हम वालिदैन अपने बच्चों को मस्जिदों में, स्कूलों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में अरबी पढ़ाने पर, अरबी सीखने पर, अरबी में तिलावत करने पर हमारा पूरा फोकस होता है, पूरा ज़ोर होता है कि हमारा बच्चा तिलावत कर ले, अरबी में कुरान पढ़ ले। लेकिन किसी को ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि सिर्फ़ इस तरह कुरान पढ़ लेने से अल्लाह का पैगाम जो सही मायनों में है वो हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे। बच्चे बेअरबी का शिकार हो रहे हैं, उनको अब अपने दीन से हट रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम, हमारा कुरान, हमारा अल्लाह, हमारा नबी हमें क्या, किस चीज़ की तालीमात दे रहा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को कुरान की तालीम उर्दू में दें। मुझे याद है कि मैं जब कुरान पाक मेरे पास सिर्फ़ खाली उर्दू तर्जमे में आया तो इर्द गिर्द के लोगों ने मुझसे ये कहा कि नहीं जी, ये अरबी में ना लिखा हो, अरबी में ना पढ़ा जाए तो उसका सवाब नहीं मिलता, खाली उर्दू में पढ़ने से हमें अल्लाह का सवाब नहीं मिलेगा, तो अजर नहीं मिलेगा, हमें अरबी में पढ़ना चाहिए, अरबी में तलावत करनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला का कलाम अरबी में आया है, अरबी में तलावत करनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला का मकसद क्या है कुरान भेजने को? सिर्फ़ अरबी में तलावत करना या 30 सुपारे ख़त्म कर लेना रमज़ान में या रोज़ों में, या आम ज़िंदगी में सिर्फ़ किरत कर लेना, तिलावत कर लेना, अरबी पढ़ लेना? तो क्या सिर्फ यही अल्लाह ताला चाह रहा है कि अरबी में तिलावत कर ली जाए और पढ़ लिया जाए? कुरान हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है इस दुनिया में, उसका एक नुस्खा अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में यहाँ हमारे नबी के ज़रिए से हमारे तक पहुँचाया है। हमें अपने बच्चों को कुरान को आसान करके उनको देना चाहिए, इस सूरत में कि बच्चा जब क्लास 1 में हो, केजी क्लास में, क्लास 1 में हो, जब वो बच्चा बहुत सारे मुश्किल सवालात का जवाब दे सकता है, तो इस सूरत में अगर हम किताब की शक्ल में इस्लामियात का सुपारे की शक्ल में तर्जमे के साथ, अरबी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, सिर्फ़ खाली तर्जमे के साथ, तर्जमा, पहला सुपारे का तर्जमा जो है वो एक किताब की शक्ल में बच्चे के हाथ में थमा दिया जाए। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में बच्चे को वो अल्लाह का कलाम पढ़ना, जब वो उर्दू में पढ़ेगा, तर्जमे के साथ भी पढ़ेगा, किसी भी मुल्क में रहता हो, जब वो अपनी ज़ुबान में वो तर्जमा पढ़ेगा तो वो, आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या किया है, तो आपको फ़ौरन वो जवाब देगा। लेकिन एक बच्चा मस्जिद में या मदरसों में या घरों में कारी साहब के साथ पढ़ने के साथ जब वो तिलावत करता है अरबी में, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है इसमें, तो आपको नहीं जवाब दे पाएगा। इसका मतलब यही है कि वो कुरान, वो मैसेज, वो अल्लाह ताला की तालीमात जो है वो हमारे बच्चों तक ही नहीं पहुंच पा रही। मैंने कुरान में जब मैंने तर्जुमा पढ़ा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का आपको तजर्बा बता रही हूँ कि बचपन में मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि अरबी में पढ़ो, अरबी में कहाँ ठहरना है, ज़ेर ज़बर पेश, इन चीज़ों में ही मैं उलझी रही और हम वालिदैन तक बन गए। हम कुरान इसी तरह तलावत करते आ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी, किसी तरीके से मेरे पास एक कुरान फुल तर्जमे के साथ, जो खाली तर्जमा था कुरान का सिपारा वाइज और चैप्टर वाइज, वो मेरे पास था। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैंने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, ये मैं जो कुरान पढ़ रही हूँ इसमें से मुझे हिदायत देना। तो वो मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे समझ आना शुरू हुई वो कि ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये अल्लाह ताला की तालीमात हैं, अल्लाह ताला इसमें ये कह रहा है। तो मैं तो बड़े अरसे तक बेखबर ही रही, वो अरबी का तर्जुमा अरबी में ही पढ़ती रही, अरबी में तलावत करती, अरबी में सुपारे ख़त्म करना, कुरान पाक ख़त्म करना, यही था मेरी रूटीन।
لیکن جب میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں تو بالکل بے خبر تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا تعلیمات ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے سے میرے ذہن میں آئیں اور مجھے وہ چیز آسان لگنی شروع ہو گئی، مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، مجھے تعلیمات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، احکامات کا پتہ چلنا بڑے آسان طریقے سے ہو گیا۔ وہ میں نے 1 مہینے میں وہ قرآن میں نے ختم کر لیا اردو میں پڑھنے میں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں اس طریقے سے بچے کو قرآن پاک پکڑاتے کہ وہ صرف ترجمہ پڑھیں، کیونکہ گھروں میں ہم پڑھاتے ہیں یا مسجدوں میں پڑھاتے ہیں تو وہ قاری صاحب یا گھروں میں ہم پڑھاتے ہیں تو صرف وہ قرآن پاک کی عربی کی تلاوت کرائی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں اکفا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے نون گننا، یہ ساری چیزیں ہمیں ٹرمز سمجھائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، ایون قاری صاحب کو بھی نہیں ہوتا کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں۔ بچوں سے کوئی کویشچن کرو، کچھ بھی پوچھو، نہیں آئے گا ان کو۔ یونیورسٹی کی لیول تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا۔ ہم نے بچوں کو دیا ہی نہیں ہے، قرآن ترجمے سے دیا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو عربی پہ لگا دیا ہے، اور بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ اس کو بورنگ محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب اسکولوں میں جب لگایا جائے گا یہ قرآن ترجمہ، پہلا سپارہ صرف اردو ترجمے کے ساتھ، یا کسی بھی ملک میں انسان رہ رہا ہے وہ اپنی مادری زبان، اپنی قومی زبان میں بچوں کو قرآن دے، اپنے بچوں کو پڑھائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، 5ویں کلاس، 6ٹھی کلاس، اور اس طرح آن ورڈ جب وہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے تو وہ پورا قرآن، پورا اللہ کا کلام، اللہ کی تعلیمات، احکامات اس کے ذہن نشین ہو چکی ہوں گی، اور آپ کچھ بھی جب کویشچن اس سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا، وہ جب ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہے، ہم عربی میں ہی لگے رہے ہیں، تو کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہماری بچے، ہماری یوتھ، ہمارے بچے بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، غلط راستوں پر ہیں، لوگ شیطان فل اپنے زور و شور سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے، ہر چینل سے بچوں کو ورگلا رہا ہے۔ کیوں ورگلا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بچوں کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو ان کو آسان کر کر کے، اور ان کو جس میں اس کو گلیمرس نظر آتا ہے، جس میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ چیزیں بنا بنا کے وہ بچوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بغیر کسی سوچے سمجھے ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب ہم بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، ہم والدین کا، ہم ٹیچرز کا، ہم اساتذہ کا، ہماری گورنمنٹ کا، سب سے بڑی بات ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، بالکل ایک سائڈ پہ، اور ایک کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ صرف مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور باقی اسکولوں میں قرآن جو ہے وہ اسلامیات، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ 4-5 اسپیکٹس ہیں جو اسلام کے، وہ ان پہ زور و شور ہے۔ اور ہمارے ہم مسلمان بہن بھائی، سب ہم مسلمان جتنے بھی مسلم ہیں پوری دنیا میں، ہم صرف اس چیز پہ کاربند ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم جہاد بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کیوں ہماری قوم، ہم مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے صرف یہ 5 چیزیں پکڑ لی ہیں، بس ان پہ زور ہے، اور باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو شروع دن سے کلاس 1 میں جب بچہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ اتنی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، بشرطے کہ ہم اس کو اردو میں دیں، قرآن اردو میں دیں، قرآن کو اس کی زبان میں اس کو دیں۔ جب قرآن اترا ہے عرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ عرب میں اترا ہے، عرب کے شہر مکہ میں اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ میں عربی میں قرآن اتارا۔
تو وہ لوگ سمجھتے تھے اس کو. صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ ادھر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا اس میں عربی میں تھا اور عربی سمجھی جاتی تھی اس وقت. اب دنیا بہت زیادہ پھیل چکی ہے، بہت ساری زبانیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عربی تک ہی نہ رکھیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان میں ترجمہ سکھائیں، ترجمہ دیں اردو کو. اردو زبان میں اگر ہم اردو سمجھ سکتے ہیں تو اردو میں ہم قرآن کو دیں. اگر انگلش میں سمجھ سکتے ہیں تو پھر انگلش میں اپنے بچوں کو قرآن دیں. جو بھی زبان ہے ہماری اس زبان میں ہمیں ترجمہ کر کے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پکڑائیں، اور اسکولوں میں اس کو لازم قرار دیا جائے پہلی کلاس سے کہ ترجمہ، پہلا سپارہ ترجمہ ایک کتاب کی شکل میں ان کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے. وہ پڑھے گا، اس کے حساب سے آپ کویشچن آنسر یا پیپر بنائیں گے تو وہ بچوں کو سمجھ بھی آئے گی، بچے اس کا جواب بھی دیں گے، بچوں کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی. اور اس طریقے سے ہمارا یہ فرض بھی پورا ہو جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. جب ہم دے ہی نہیں رہے تو ہم کیسے بچوں سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی یہ سننے کی، اور میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا توفیق دے کہ ہم اگلے آنے والی نسلوں کو بگڑنے سے بچا سکیں، ان کو راہ راست پہ لا سکیں اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.